قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والضحیٰ واللیل اذا سجی صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، کل گزشتہ گفتگو ہوئی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ سورہ ضحیٰ سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ایک چیز ہے جسے شان نزول کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی صورتیں یا کلام الہی کس پس منظر میں نازل ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا واقعہ پیش آیا، کیا صورت پیش آئی، کیا چیز واقع ہوئی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام صورت کی شکل میں، آیات کی شکل میں یا مختلف آیات کی شکل میں آپ نے نازل فرمائی، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ حضرت امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ کاش کہ کوئی احادیث کا شان ورود بھی لکھ دیتا کہ فلاں احادیث کس پس منظر میں، کس واقعے کے روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ نے کس واقعہ پیش آنے کی صورت میں یہ ارشاد فرمایا اگر احادیث کا شان ورود بھی مرتب ہو جاتا اور ہمارے سامنے آ جاتا تو بہت سی احادیث کو سمجھنے میں بڑی سہولت ہو جاتی۔ تو حضرات مفسرین نے، حضرات اہل علم نے سورہ ضحیٰ کا پس منظر جو بیان کیا وہ مختلف پس منظر بیان کیے۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک زخمی ہو گئی تھی، اس سے خون جاری ہوا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئے چند روز یا چند ایام۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد چھوٹ گیا، ایک روز یا 2 روز، تو وہی کا سلسلہ موقوف ہو گیا اور وہی رک گئی۔ کچھ اور وجوہات بھی حضرات اہل علم نے، مفسرین نے احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب آپ پر وحی کا سلسلہ رک گیا اور تھم گیا وقفے کے لیے، کچھ وقت کے لیے یا کچھ دن کے لیے، تو حسب عادت و حسب دستور مکہ کے مشرکین، معاندین، دشمنان دین اور اعدائے دین نے مل کر، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ وہ ایسے مواقع کی تاک میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ کسی طریقے پر کوئی موقع ملے اپنے بغض کے اظہار کا، اپنے عناد کا، اپنی نفرت کے اظہار کا، جملے بازی کا، فقرہ بازی کا اور تانا زنی کا اور تانا کشی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ جمیل جو کہ ابو لہب کی بیوی ہے، وہ پیش تھی اس معاملے میں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی اور تانا کشی کی اور جملے بازی کی، اور یہ کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، پیغمبر کا رب اس سے ناراض ہو گیا۔ اب حق تعالیٰ جل مجدہ کے محبوب ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ ایک تو یہ غم ہے، سب سے بڑا غم آگی، اور غم کا مرحلہ یہ ہے افسوس کا کہ وہی کا سلسلہ موقوف ہے۔ اس نے پیغمبر کو بے چین کر دیا، آپ بے قرار ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں۔ اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کہتا ہوں کہ محبوب کا اگر پیغام نہ آئے، اہلیہ کا اور زوجہ کا اگر پیغام نہ آئے، محبوبہ کا اگر سلسلہ پیغام کا رک جائے، واٹس ایپ پر کوئی میسج نہ آئے، کوئی وائس میسج ہو اور نہ کوئی ریٹن میں ہو، تو کیسے بے چین ہوتے ہیں، کیسے بے قرار ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ چین نہیں آتا، بار بار وقت ہو دیکھنے کا یا نہ ہو، مسجد کے اندر ہے یا مسجد سے باہر ہے، کتنے بھی ایمرجنسی کام میں ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کہ میسج آیا ہے یا نہیں آیا، پیغام آیا ہے یا نہیں آیا۔ جب مجازی خدا کا یا مجازی محبوب کا، محبت کا یہ حال ہے، کیا خیال ہے آپ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ خدا کا پیغام رک جائے، تھم جائے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا آپ کی حالت ہوتی ہوگی، کیسا آپ پہ اضطراب اور بے چینی کی حالت طاری ہوتی ہوگی۔ اس جتنا ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ
وہی دراصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حق تعالیٰ جل مجدہ کے درمیان پیغام رسانی کا ذریعہ تھا. جو پیغام محبت کے، جو پیغام تعلق کے، جو پیغام احکامات کے، جو پیغام توجہات کے و عنایات کے حق تعالیٰ جل مجدہ کی جانب سے صادر ہوتے اور پیغمبر کو بھیجے جاتے، وہ بذریعہ وہی بھیجے جاتے تھے. وہی گویا کہ واٹس ایپ تھا، ایک طریقے سے ایسے سمجھ لیجئے، ایک ذریعہ تھا آپ کے درمیان اور حق تعالیٰ جل مجدہ کے درمیان. اگرچہ اس کی کیفیت بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے علامہ، امام وقت بیان نہیں کر سکے، بڑے سے بڑے اہل دل اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکے، وہی کی کیفیت کو اور اس کے انداز کو، اس کے طریقہ کار کو میں تو تقریب فہم کے لیے آپ کی سمجھ سے اور اپنی سمجھ سے قریب کرنے کے لیے بطور مثال واٹس ایپ کی اور پیغام رسانی اور میسج کی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی نہیں سمجھ سکا. علماء نے لکھا کہ من لم یذق لم یدری، جس نے کسی چیز کا ذائقہ نہیں چکھا وہ کیا بیان کر سکے گا. اگر آپ کو میں کشمیر کے کھانوں سے متعلق بیان کروں تو وہاں کے کھانے ایسے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے سن لیں گے، لیکن جب تک کہ اس کو آپ کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے، دسترخوان پر چن کر آپ کو دعوت نہ دی جائے، اس وقت تک آپ اس سے، اس کی لذت سے اور اس کے ذائقے سے آشنا نہیں ہو سکتے اور اس سے واقف نہیں ہو سکتے. تو کوئی ولی، کوئی اہل اللہ میں سے کوئی شخص، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی صحابی وہی کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، وہی کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا سمجھیے کہ پیغام رسانی کا، پیغام کا اللہ کے درمیان اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان ایک ذریعہ ہے. تو وہی کا سلسلہ موقوف ہو گیا. ایک تکلیف تو یہ، ایک اذیت کی بات تو یہ، اتنی بڑی اذیت کہ حواس گم ہو جائیں، ہوش و حواس جاتے رہیں اور آدمی مضطرب ہو جائے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف کی بات نہیں. دوسری پھر اس پر تانا زنی، دشمنوں کی جملہ کشی، دشمنوں کی ٹونٹنگ، اس کے اوپر فقرے بازی اور اپنے اپنے انداز میں آپ کو مطعون کرنا، آپ کے اوپر جملے کسنا اور تانے بازی کرنا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا. اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف اور اذیت کی بات نہیں ہو سکتی. بجائے تسلی کے، بجائے تشفی کے، بجائے اطمینان دہانی کے، بجائے آدمی کو کسی سکون کی بات اور اطمینان کی بات کرنے کے تکلیف میں مبتلا کرنا. تو ام جمیل پیش تھی. مشرکین نے بھی یہ کام کیا، اگرچہ وحی کا سلسلہ پہلے بھی موقوف رہا، کئی مرتبہ موقوف ہوا. آپ کے پاس پہلی مرتبہ وحی آئی، اس کے بعد سلسلہ موقوف ہو گیا. بعض علماء کے نزدیک، بعض علماء نے حدیث کی روشنی میں 6 مہینے کی مدت بیان کی، بعض نے 3 مہینے کی مدت بیان کی، بعض نے 3 سال تک کی مدت بیان کی کہ 3 سال وحی کا سلسلہ موقوف رہا. یہ دور اور یہ درمیان کا وقفہ اور درمیان کی مدت فترت کہلاتی ہے. فترت وحی کہتے ہیں کہ جس میں وحی کا سلسلہ نہیں جاری رہ سکا اور وہ سلسلہ تھم گیا، رک گیا. لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ آپ کے اوپر جملے بازی کی گئی ہو، آپ کے اوپر تانا کشی کی گئی ہو. ہاں آپ بے چین ہوئے، آپ بے قرار ہوئے. یہاں تک ہے بعض احادیث میں کہ آپ شدت غم میں اور شدت تاثر میں کبھی کبھی پہاڑ پر چڑھے جاتے اور چاہتے کہ آپ اپنی جان لے لیں، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیں. یہاں تک ہے آپ میں کو جبرائیل آتے، تسلی دیتے اور تشفی دیتے اور آپ کو سکون فراہم کرتے. تو ایسی کیفیت جو اب اس موقع پر تھی وہ سابق میں بھی پیش آئی، لیکن اس میں دوسری اذیتیں اور دوسری تکالیف نہیں تھی. حق تعالی جل مجدہ نے آپ کے اطمینان کے لیے ارشاد فرمایا والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، دن کے اجالے کی، جب وہ پھیل جائے، جب وہ ایسا اجالا کہ اس کے بعد یہ توقع نہیں ہوتی کہ اس کے بعد تاریکی ہو جائے گی. ایسی روشنی، ایسی چمک. میں ابھی جا رہا تھا ڈیوڈ میں، تو وہاں سے میں جا رہا تھا فرونٹیرا، تو راستے کے اندر ڈیوڈ میں اتنی تیز دھوپ، اتنی تیز گرمی کہ تصور نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے بعد اتنی تیز بارش ہوگی کہ گاڑی چلانا مشکل ہو گیا. میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہے تھے وائپر نے کام کرنا بند کر دیا گاڑی کے، اتنی تیز اور موسلادھار بارش ہوئی چند کلومیٹر کے بعد.
پھر اس کے بعد چند کلو میٹر کے بعد اتنی تیز گرمی، ایسی تیز دھوپ، ایسی چمک کہ معلوم ہوتا تھا کہ بارش ہی نہیں ہوئی، بلکہ بارش ہوئی نہیں اس علاقے میں۔ فرنتیرا والوں سے میں نے جا کے کہا کہ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، وہ بھی حیرت کرنے لگا کہ اچھا بارش ہوئی اتنی تیز، اور یہاں تو اتنی تیز گرمی اور شدید دھوپ ہے کہ وہاں پر تصور نہیں ہوتا کہ بارش ہوگی۔ اجالا دن کا اتنا جم جائے، اب اس کے بعد تاریکی ہوگی، اس کے بعد اندھیرا ہوگا، اس کے بعد یہ اجالا ختم ہو جائے گا۔ یہی کچھ ہمارے حالات ہیں، انہی حالات کے اندر ہم درمیان میں ہیں۔ کبھی طاقت ہے، جوانی ہے، شباب ہے، قوت ہے، توانائی ہے، تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں گے۔ ایک منٹ کے اندر ہماری ساری قوتیں، ہماری ساری طاقتیں سلب کر لی جائیں گی، چھین لی جائیں گی، اور ہم پلنگ کے اوپر آ جائیں گے، ہم ویل چیئر کے اوپر آ جائیں گے، ہم معذور ہو جائیں گے، ہم ڈسیبل ہو جائیں گے۔ خیال بھی نہیں ہوتا۔ جوانی جب آتی ہے تو آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤں، اس دیوار کو بھی توڑ دوں، اس سے بھی لڑ جاؤں، اس سے بھی بھڑ جاؤں، ہر چیز سے طاقت کے بلبوتے پر۔ اس وقت کبھی اس سے کہو کہ ایسا بڑھاپا آئے گا، ایسی کمزوری آئے گی، تو یقین نہیں کر سکتا، سمجھتا ہے کہ یہی کچھ ہے۔ امارت آتی ہے، دولت آتی ہے، گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، سمجھتا ہے یہی حالات رہیں گے، یہی سلسلہ جاری رہے گا، یہی دولتوں کے انبار رہیں گے، یہی ریل پیل رہے گی، یہی آمد رہے گی دولت کی۔ لیکن ایک سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کھینچ کے رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرماتے ہیں۔ اقتدار اور حکومت میں آدمی وہ حرکتیں کرتا ہے، وہ اعمال انجام دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ ہمیشہ اقتدار رہے گا، ہمیشہ میں قوت میں رہوں گا، ہمیشہ طاقت میں رہوں گا۔ پھر کبھی پھانسی کے پھندے پر نظر آتا ہے، کبھی پھانسی گھر کے اندر نظر آتا ہے، کبھی گولیوں کا شکار نظر آتا ہے، کبھی موت کے منہ میں نظر آتا ہے، کبھی اپاہج اور ایسی موت مرتا ہے کہ اس کے اوپر ترس آتا ہے، لوگ اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، عبرت کا نشان بنا دیا کرتے ہیں ایسے شخص کو۔ لیکن جب اقتدار میں ہو، جب حکومت میں ہو، جب طاقت میں ہو، جب قوت میں ہو، تو اسے یہ رہتا ہے کہ مدام ہمیشہ یہی حالت رہے گی، ہمیشہ یہی کیفیت رہے گی، یہی اقتدار باقی رہے گا، میں ہمیشہ بادشاہ رہوں گا۔ کتنے ملکوں کے بادشاہ میری زندگی میں تہس نہس ہو گئے، جن کی قوتیں ایسی تھی کہ الامان الحفیظ پتہ نہیں کانپتا ہلتا تھا ان کے حکم کے بغیر، کوئی چیز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی تھی ان کی مملکت میں، ان کے ملک کے اندر۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پر کھینچے گئے، سڑکوں پر ان کے مجسمے گرائے گئے، ان کو کھینچا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا، ان کو انتہا سے زیادہ کمزور حالت میں ملک چھوڑنا پڑا، کبھی کبھی ملک چھوڑنا پڑا، کبھی کبھی دنیا چھوڑنی پڑی، بیشتر دنیا چھوڑنی پڑی۔ فرمایا کہ ایسے ہی یہ صبح ہے، صبح کا اجالا ہے، اور رات کی تاریکی ہے۔ جب رات کی تاریکی کے بعد یہ خیال ہوتا ہے کہ اب یہ تاریکی کبھی چھٹے گی نہیں، اب یہ تاریکی کبھی دور نہیں ہوگی، اجالا نہیں ہوگا۔ شاعر اردو کا کہتا ہے کہ کیا ہے سورج تیری اوقات اس دنیا میں، رات کے بعد بھی ایک رات ہے اس دنیا میں۔ کہ سورج تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری طاقت کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو آتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، پھر تاریکی آ جاتی ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ تو کہتا ہے کیا ہے سورج تیری اوقات اس دنیا میں، رات کے بعد بھی ایک رات ہے اس دنیا میں، پھر رات ہے، پھر تاریکی ہے، پھر اجالا ہے، پھر صبح ہے، پھر اجالا کو نگل لیا رات کی تاریکی نے، اپنے اندر سمیٹ لیا اور اپنے اندر نگل کر اس کو ختم کر دیا، پورے عالم میں تاریکی چھا گئی۔ ایسے ہی کسی ایک حالت پر نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج آپ پر وحی کی کیفیت نہیں ہے، وحی نہیں ہے، تو یہ کیفیت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جیسے رات ہمیشہ نہیں رہتی، ایسے ہی یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ وحی کا سلسلہ پھر جاری ہوگا، صبح پھر ہوگی، خوشی کے غم کے بعد خوشی پھر آئے گی، مصیبت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یسر اور اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائیں گے، وسعت عطا فرمائیں گے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ پیغام ہے، تسلی دی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تشرفی دی ہے۔ کس نے تسلی دی ہے؟ احسن الخالقین نے، رب العالمین نے، جو اس کائنات کا رب ہے۔ فرمایا کہ قسم کھا کر فرمایا رات کی تاریکی کا اور صبح کے اجالے کا، کہ یہ کیفیت آپ پر کبھی نہیں ایسی مدام نہیں رہے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آج وہی ہے، کل نہیں ہے، کل ہے تو پرسوں نہیں ہے۔ کوئی سلسلہ
مسلسل قائم رہنے والا نہیں ہے. جیسے رات ہمیشہ نہیں رہتی، جیسے دن کا اجالا ہمیشہ نہیں رہتا. آپ غم نہ کیجئے، آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس مت کیجئے، آپ غمگین مت ہوئیے. آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ پھر طاری ہو جائے گا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، جیسے کہ تانا دینے والے تانا دیتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا، ہرگز نہیں. آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اس کی عنایتیں، اس کی توجہات، اس کی ہدایتیں، اس کی شفقتیں سب آپ کے ساتھ ہیں. کتنی بڑی تسلی کی بات ہے. اگر آپ پریشان ہو، کاروبار ٹوٹ رہا ہو، مقروض ہو، قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی غمخوار، کوئی مونی صاحب کو آ کر تسلی دے دے، ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ تھام لے اور کہہ دے غم مت کرو، فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کتنا بڑا آپ کے لیے سہارا ہو جائے گا. کیسا آپ کو سکون اور اطمینان ہوگا. اگرچہ وہ کچھ نہیں کرے، لیکن ایک تسلی اور سہارے اور مضبوطی کے کچھ الفاظ اس کی زبان سے آپ کے سامنے ادا ہو گئے. کیسی آپ کی ہمت بنے گی، کیسے آپ کو طاقت ملے گی، کیسی آپ کو قوت ملے گی. پھر آپ کے اندر توانائی پیدا ہو جائے گی، کام کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی. اسی آپ کے ملک میں بعض حضرات ڈوبے ہیں کاروبار کے اعتبار سے، ان کو تسلی دی ہے لوگوں نے، ان کے حق میں دعائیں کی ہیں، ان کو اطمینان دلایا، پھر کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا. مرد وہ ہے کہ جو زمین پر پاؤں مارے تو پانی باہر آ جائے، اسے مرد کہتے ہیں. مرد پریشانیوں سے، مصائب سے اور تکالیف سے، مصیبتوں سے پریشان ہو کر گوشہ نشی نہیں ہو جاتا، کونے میں نہیں بیٹھ جاتا، ہمت توڑ کر ایک طرف نہیں ہو جاتا، بلکہ مرد جد و جہد کرتا ہے. مرد مسلسل کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرنے کی. خدا تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ما ودعک ربک. رب ایسا لفظ ہے کہ جس کی یہاں پر میں معانی بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا وسیع اور کتنا اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب لفظ استعمال کیا. کہ ہم نے آپ کا تربیت کی، اس وقت تربیت کی جب آپ کی والدہ نہیں تھی، اس وقت تربیت کی جب آپ کے باپ نہیں تھے. ہم نے آپ کو اس وقت آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کی تربیت کی. کبھی چچا کو کھڑا کر دیا، کبھی دادا کو کھڑا کر دیا اور آپ کے لیے سہارے بنتے رہے. کبھی ختیجہ کھڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئی، کبھی کوئی اور سہارا آپ کو مل گیا. آپ کے رب نے آپ کو کسی مرحلے پر، کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا. آپ کا رب بڑا کارساز ہے. ما ودعک، جب آپ کو اس نے ماں کے پیٹ میں تنہا نہیں چھوڑا، جب آپ نے اس کو باپ کے بغیر تنہا نہیں چھوڑا، باپ کی وفات پہلے ہو گئی اور آپ کی پیدائش سے، تو آپ کو اب کیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ کو اب کیسے تنہا چھوڑ دیں گے؟ آپ کو اب کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟ ما ودعک ربک وما قلی. دشمنوں کے بیچ میں کبھی نہیں. دوسرے موقع پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس. غم مت کیجئے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا اس کام میں نکل جائیے، تبلیغ کے اندر سرگرم ہو جائیے، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ دشمن آپ کے اوپر حاوی آ جائیں گے، آپ کو کمزور کر دیں گے، آپ کو دشمن آپ کے ساتھ دشمنانی سلوک کر کر آپ کو شکست دے دیں گے، آپ کی جان کا خطرہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. ارشاد فرمایا وما ودعک ربک وما قلی، اور نہ آپ سے ناراض ہوا. رب کا لفظ بتا رہا ہے کہ ناراضگی بھی نہیں ہے. تربیت اسی کی جاتی ہے جس سے ناراضگی نہ ہو، جس کے ساتھ ہمیشہ سے تعلق بنا ہے اور بنا رہے، اسی کی تربیت کی جاتی ہے. فرمایا نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، نہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تنہا چھوڑا اور نہ تنہا چھوڑیں گے. حالات تو آتے ہیں، حالات تو جاتے ہیں، حالات تو پیدا ہوتے ہیں، حالات میں تموج آتا ہے، حالات میں جوار بھاٹا پیدا ہوتا ہے. کبھی حالات آپ کے حق میں ہیں، کبھی حالات آپ کے خلاف ہیں. کبھی سمندر کا جوار بھاٹا آپ کو شکست دے رہا ہے، کبھی سمندر کا سکون آپ کو آمادہ سفر کر رہا ہے. کبھی آپ کے لیے مشکلات ہیں، کبھی آپ کے لیے سہولتیں ہیں، سب چیزوں کی ہیں. وہ تلک الایام نداولها بین الناس. ارشاد فرمایا قرآن مجید میں یہ ایام، یہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں. ان سے کیا ڈرنا؟ آپ بردانہ وار رہیے، آپ طاقت کے ساتھ ہمت کے ساتھ رہیے. ہم نے آپ کو نہ چھوڑا، نہ ہم آپ سے ناراض ہیں.
ہم آپ کے اوپر پھر وہی کا سلسلہ جاری فرمائیں گے. یہ دیکھیے سورت پوری نازل فرما دی حق تعالیٰ جل مجدہ نے ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اگلی چیز جو آپ کو ملنے والی ہے وہ پچھلی چیز سے زیادہ بہتر ہوگی. آپ کو آج تک جتنا نصیب ہوا، آپ کو آج تک جتنا ملا، اس سے زیادہ آئندہ آپ کو ملے گا. کیا ملے گا؟ کیا چیز ہوگی؟ وہ مستقبل قریب میں کیا عطا فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ، کس چیز کی طرف اشارہ ہے، وہ آئندہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.